صوبائی صدارت سنبھالنے کے بعد کل پہلا امتحان ہے آپ کا، یہ بتائیے کہ کل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تیاری کر رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جلسہ جو ہے وہ تاریخی جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو آج سے آپ کو بتا دوں یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ چارج ہے عمران خان صاحب کے حکم پہ، عمران خان صاحب کی اپیل پہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تیاری ہماری پوری ہے۔ مختلف ڈسٹرکٹ پہ کچھ ڈسٹرکٹ میں نے بھی وزٹ کیا، ساری ریجن سے ڈسٹرکٹوں سے میں نے ملاقات بھی کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تیاری ہر ڈسٹرکٹ میں روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ لوگوں کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کوشش کی، اور ظاہر ہے منیمم کامن ایجنڈا یہی ہے کہ حکومت انلیجیٹمیٹ ہے، نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو کل کے جلسے میں کہیں ہم کوئی گرینڈ اپوزیشن کی جھلک یا کوئی ٹچ بھی دیکھیں گے، یا پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ کر رہی ہوگی؟ نہیں، کل کے جلسہ تو ہم نے اکیلے کرنا ہے، اس پہ تو ہم نے اپوزیشن کو دعوت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے چغزئی صاحب کو، کیونکہ وہ پہلے بھی ہمارے جلسوں میں علامہ صاحب آئے تھے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ باقی ابھی مولانا صاحب کی پارٹی کو یا ویسی صاحب کو ہم نے ابھی دعوت نہیں دیا تھا۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ ہم اکٹھے چلے، جو ہماری اپنی پارٹیوں کے درمیان، اپوزیشن کی پارٹیوں کے درمیان جو بد اعتمادی ہے یا جو رابطوں کا فقدان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کمیٹی بنا رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھے اور پھر آگے جو ہے اکٹھے چلیں۔ اچھا جنید اکبر صاحب، اسد کیسر صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کارنر میٹنگ کے اندر جو شرکا ہیں ان کی عدم حاضری یا غیر سنجیدگی کے اوپر خاصے نالہ نظر آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یا قیادت کو برہمی کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، اور ویڈیو میری بھی کافی ویڈیو پرانی ہے، وہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں، میں نے خود کافی ڈسٹرکٹوں کی وزٹ کی ہے، اور مجھے بہت زبردست رسپانس نظر آیا، تو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ چارج ہے، وہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ اعظم سواتی صاحب نے رہائی کے بعد ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس میں مانسہرہ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی، جس پہ بابر سلیم سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی۔ اس کے علاوہ تاثر یہ ہے کہ دھڑے بندی بہت زیادہ ہے، ایک آپ کا گروپ ہے، پھر عاطف خان گروپ کی بات ہوتی ہے، پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے گروپ کی بات ہوتی ہے۔ تو اس ڈیوائیڈ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کل کا شو کامیاب کر سکیں گے آپ؟ نہیں، میری اور علی امین صاحب کی، عاطف خان صاحب کی ہماری کوئی ذاتی عزت نہیں ہے۔ ہم سب جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے اسمبلیوں میں آئے ہیں، اور ووٹ عمران خان صاحب کا ہے، ووٹر اس کا ہے، تو اس سے کوئی عمران خان صاحب کی یا پارٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کی کال ہے، تو میں چاہوں یا علی امین صاحب نہ چاہے یا عاطف خان صاحب، تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ میں 3 دفعہ میں رہ چکا ہوں، لیکن آج بھی اگر خان صاحب کا ہاتھ مجھ پہ نہیں ہوگا تو میں کونسل نہیں بن سکتا، تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ہم پہ 2 گروپ ہو، 10 گروپ ہو، 5 گروپ ہو، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ووٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور جو عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی ورکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو جنید اکبر صاحب، کل کے جلسے میں کوئی لانگ مارچ یا احتجاجی تحریک کا اعلان بھی متوقع ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم تو تیاری کر رہے ہیں، اور 8 فروری کو جو ہم یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلی 8 فروری کو بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور آج کی 8 فروری پہ بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو صرف ہم نے بتانا ہے کہ اکثریت ہماری ہے اور ہمارا مینڈیٹ پوری ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ اور کوشش کریں گے کہ اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ آئندہ جو ہے اکٹھے چلیں۔ آج بانی PTI سے ملاقات ہونی تھی، ظاہر ہے وکلاء کو ملاقات کی اجازت بھی ملی۔ فیصل چودھری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اڈیالہ میں ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بنیادی طور پر گرفتاری کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ان کی اپنی غفلت ہے، یا کل جو ہم نے ویڈیو دیکھی پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ جو خط لکھا گیا تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو، اس کے مندرجات ابھی وہ بتائیں گے، لیکن پیشتر اس سے کہ بتاتے گرفتار ہو گئے؟ نہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے فیصل چودھری صاحب، یہ تو ہم آتے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا ایک گھر جو ہے جیل بن گیا ہے، پولیس چوکی بن گئی ہے، تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ پہلی والی ریاستی جو میں ریاست کا رویہ، اداروں کا رویہ، وہ تو ہم پچھلے 2 سال سے بھگت رہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فیصل چودھری صاحب بھی جائیں گے اندر، ہم بھی جائیں گے، دوسری ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی آج پتہ نہیں کہ ہم اپنی رات جو ہے گھر پہ گزاریں گے یا جیل پہ گزاریں گے، تو یہ ہم تو تیار بیٹھے، سارے ورکر ہم نے آنا جانا ہے۔ ابھی تو ہم احتجاجوں میں جائیں گے، تو اسی طرح کا لگا رہے گا۔
اچھا جنید اکبر صاحب، دیکھیے ایک طرف تو آپ کو احتجاج کا مومنٹم بنا رہے ہیں یا جلسہ یا اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف گنڈا پور صاحب نے خود کیونکہ کہا کہ 90% کام مکمل ہو گیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ اس کیمپین کو یعنی بیک ڈور کیمپین کو گنڈا پور صاحب لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو گنڈا پور صاحب اچھی پوزیشن میں ہوگی کہ وہ بات کر سکے. آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے گنڈا پور صاحب کا جو رابطہ پتہ تھا، ابھی 2 دن ہو گئے ہماری اس چیز کی کوئی بات ہماری نہیں ہوئی. اور اس کو پتا ہوگا میں چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا، میں نے کوئی کمیٹی بھی 5-6 مہینے پہلے چھوڑی تھی، تو مجھے تو نہیں تھا کوئی پتہ، اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. ابھی بھی میں پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر بن گیا ہوں، لیکن مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے ابھی میٹنگ اٹینڈ بھی نہیں کی. تو میں انفورم نہیں ہوں ان چیزوں پہ کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ بات ہو رہی، کون کر رہا ہے. تو وہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ بات کر لیں. نہیں لیکن کل تو ملاقات متوقع ہے، یا کل بھی نہیں، ایک سٹیج پہ ہوگی پی ٹی آئی کی کم از کم صوبائی لیڈرشپ ساری اور ایک ہی سٹیج سے تقریریں ہوں گی؟ نہیں، انشاءاللہ ایک ہی سٹیج کی ہوگی. میں اور عالمین صاحب تو اس دن بھی 2 گھنٹے بیٹھے تھے. کل بھی ہمارے ساتھ 8 دفعہ ہمارا رابطہ ہوا ہے. ہم دونوں ایک پیج پہ ہے، وہ بھی پورا تعاون کر رہے ہیں. مجھے آفر کی ہے کہ اگر جو بھی ضرورت ہو میں تابعدار ہوں، میں تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. وہ پشاور سے لیڈ کرے گا، میں جو ہے ملاکنڈ ڈویژن کے ساتھ لوگوں کوارٹر کے ساتھ اکٹھے آؤں گا. تو ہم انشاءاللہ اکٹھے ایک ہی سٹیج پہ ہوں گے. کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب حکم دے یا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے تو ابھی اختلافات ختم ہو گئے. اگر ہمارے اختلافات بھی پہلے بھی جب خان صاحب کا حکم تھا، علی امین صاحب کی میری ناراضگی تھی، لیکن علی امین صاحب کی قیادت میں ہم ہر احتجاج میں ہم شامل ہوئے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ علی امین صاحب لیڈ کر رہے تو ہم نہیں آئیں گے. ہم بالکل جب خان حکم دیتا ہے بات ختم ہو جاتی. اچھا، یہ احتجاج تو ظاہر ہے اس جگہ پر ہوگا جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے. پنجاب میں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگی تھی لیکن نہیں دی گئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود کے پی کے اندر احتجاج کرنے سے آپ کس کو، کیا کو حکومت کو وہ مؤثر یا افیکٹو میسج دے سکیں گے جو پہنچنا چاہیے، یا وہ پریشر ماؤنٹ کر سکیں گے اپنے ہی صوبے کے اندر جہاں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں احتجاج کر کے؟ نہیں، ہمیں تو دنیا کو بتانا ہے. ہمیں ان کو، حکومت وقت کو، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کو یہ میسج دینا ہے کہ آج بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. آپ جتنا ظلم کر سکے، آپ جتنی حد تک گر سکتے گرے، لیکن پھر بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو یہ میسج دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلی کی طرح لوگ کال جب خان دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی کہیں گے، ڈی چوک کہیں گے، یہاں بارڈر پہ کہیں گے، کسی اور جگہ کہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچ جائیں گے. کوئی مسئلہ. جنید اکبر خان صاحب کیا کر سکیں گے سر بطور صوبائی صدر یا اس احتجاجی کیمپین کو، کیونکہ اب نئی کمان آپ نے سنبھالی ہے، واٹ ڈفرنس کین یو میک دیم؟ نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جو احتجاجوں میں ہماری کمی خامیاں تھی، ہم انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. پہلے ہم نے سارا علی امین صاحب پہ انحصار کیا، اور اس کے لیے تو ممکن نہیں تھا، وہ کوئی روبوٹ تو نہیں تھا کہ مسلسل 3-4 دن وہ لیڈ کرتا. اس کو بھی آرام کی ضرورت تھی، اس کو بھی تھی. تو پہلے بھی ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم نکلیں گے تو ذمہ داری تقسیم کریں گے. مختلف ٹائم پہ مختلف لوگ جو ہے اس کو لیڈ کریں گے، مشترکہ فیصلے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مشاورت سے آگے بڑھیں گے. تو لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا، یہ پروسیس آپ کتنا لینتھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو سٹرگل جس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے الٹیمیٹلی سڑک پہ آ کے ہی ہوگی، کامیابی ملے گی، یا بات چیت سے ہو جائے گی؟ اور اگر سڑک سے ملے گی تو پھر آپ کو اسلام آباد پہنچنا پڑے گا، اور اگر ہوگا تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی لائے عمل ہے؟ نہیں، مختلف آپشن پہ ہماری بات ہو رہی ہے، اور صرف اسلام آباد نہیں، مختلف آپشن پہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اسی خان حکم دے گا، اگر ہمیں کل کے جلسے کے بعد دوسرے دن کہے گا، انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی. ہم خان کو مایوس نہیں کریں گے، تو اسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہمیں لگ ہی رہا ہے کہ ڈائلاگ کی، کیونکہ بے اختیار لوگ ہیں، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس بے اختیار لوگوں کے ساتھ تو ہم بات بھی کریں تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم بیٹھ گئے، لیکن اس سے ہمارا صرف یہی مقصد تھا کہ ہم اس کو ایکسپوز کر لیں کہ یہ بے اختیار ہے. وہ ثابت ہوا سب کو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اسپیکر صاحب نے آج بھی کہا ہے، ویسے پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے یہ بھی کہا ہے آج، ایاز صادق صاحب نے، کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے، ایک بار پھر دعوت دی ہے انہوں نے. نہیں، کیا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر جو ایف آئی آر کاٹتے ہیں، پھر اس طرح ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے. تو اپنے عمل سے ثابت کرے نا. تو یہ تو بائی پالیسی نہیں ہوتا. پہلے ہم نے مینڈیٹ سے بھی پی جی ہٹ گئے. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہ آپ سے کس طرح بات کریں گے، آپ مینڈیٹ کی بات کرو گے تو اسی حکومت گر جائے گی. وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے. پھر ہم اس سے بھی پیچھے آ گئے. 2 ڈیمانڈیں ہم نے کی، اب وہ بھی پوری نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ کمیٹی میں وہ مان گئے، پھر خان صاحب سے ملاقات کی بھی مان گئے، پھر وہ بھی نہیں کیا.
تو ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، تو ایسے کس لیے پھر ہم بیٹھ جائے؟ یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے، ہمیں سڑکوں پہ ہونا چاہیے. میرے تو یہی پارٹی کو تجویز